فجر میں سارا کا ستاؤں تو جی کو پرانا بابا جاگ پہ ایک بزرگ پرانا تو لوگ اکثر کہتے ہیں اللہ جی ابا جی سویرے سویرے کھانا لگ پہ نہیں سراؤں نہیں دیتے جیسے نا موٹے نے 3 بجے موبائل دی جان چھڑنی ہے تو سویرے نماز کے نہیں پڑھنی ہوئی کیا نہیں بھئی جان چھٹے تو آپ کی پھر ہے نا موبائل تو آٹی جان چھٹے تھے تو اسی فجر پڑھنی ہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ بھئی موبائل سے جان چھوٹے گی تو آپ اللہ کی طرف آئیں گے جن جگہوں پہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ خیر و برکت والی ہوتی ہیں اور یاد رکھیے جن جگہوں پہ گناہ ہوتے ہیں جن گھروں میں جن گلیوں میں جن محلوں میں یاد رکھو وہ جگہ آباد ہونے کے باوجود ویران رہتی ہیں آج آپ غار ہرا کی طرف توجہ فرمائیں آج بھی اس کی تصویر موجود ہے غار ہرا شریف آپ سوچیں کہ کائنات میں سب سے عظیم پیغمبر اس غار میں کتنی خوبصورت کوئی بلڈنگ تھی کتنی سہولتیں تھی وہاں ذرا سوچئے کتنی لائٹیں تھی وہاں سب سے عظیم پیغمبر اور ان کے سامنے سب سے مقبول اور عظمت والا فرشتہ اب نقطہ یہ سنیے گا یہاں سمجھیے گا اس کا مطلب ہے بڑے محلات کی کوشش نہ کر بڑے گھروں کی کوشش نہ کر ان لائٹوں کی طرف مت جا بڑی رنگینیوں کے نیچے سیاہ راتیں ہوتی ہیں میں جملہ بول رہا ہوں کاش آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ جائے بڑے چمکتے ہوئے علاقوں میں سیاہ دکانیں ہوتی ہیں بہت سے ہیروں کی دکانوں پر کوئلے بک رہے ہوتے ہیں میرے بھائی میرے دوست توجہ کر جو میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں غور کریے گا اے اللہ تو نے غار ہرا کا انتخاب فرمایا ہم لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں جب ہم اللہ ہو کر ساری کائنات سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے بندے کے دل کی طرف دیکھتے ہیں تو بندہ ہو کر مجھے چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگا بچوں نوجوانوں سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں میں پھر لوٹ کے آتا ہوں جہاں گناہ ہوں گے یاد رکھیے خیر و برکت ختم ہو جائے گی اب آپ سوچیں گے نہیں جی وہاں تو لائٹیں بڑی جل رہی ہیں اور اللہ کے بندو اگرچہ وہاں لائٹیں جل رہی ہیں لیکن دل ویران ہے ان کے دل اور اگر ان لائٹوں سے اگر ان روشنیوں سے اور اگر ان رونقوں سے آبادیاں ہوتی تو اللہ کبھی نہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں کبھی نہ فرماتا میں نے جیبوں بھری ہوئی لوگ کہ جن کی پاکٹ بھری ہوئی ہیں روتے ہوئے سڑکوں پہ زار دیکھا اور وہ بہت سارے بھائیوں نے وہ پوسٹ بھی دیکھی ہوگی کہ ایک شخص کہ جب ہسپتال میں جاتا ہے تو دولت کے باوجود ڈاکٹر کہتا ہے کہ تیرے مریض کا علاج نہیں ہو سکتا اس نے دولت ساری کی ساری ہسپتال کے فرش پہ پھینک دی وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اس دولت کے بیچ میں اور پتھر کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کروں ایسی دولت جو میری اولاد نہیں بچا سکی کیا کروں میں ایسی دولت جو میرا رشتہ نہیں بچا سکا تو یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے جو اللہ رسول پہ بتا رہا ہے تو گھروں میں خیر و برکت کی محنت کرو کسی گھر میں اللہ معاف کرے اگر آگ لگ جائے بچے سوتے ہو تسی سوتے رہن دو گے تو اٹھاؤ گے میرا ہوئی بولو نہیں تو سوتے رہن کی کرو گے آج جی کو کسی نے کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ بچوں کو نماز کے نہیں اٹھاتے حضور کو دیرا کبھی نہ سوتے نہیں اٹھتے لتا کے جی کے تھلے ایسا نہیں اٹھتا پیار نہ سمجھا نہیں سمجھ ہوتی پانی گھٹ لاڑ اوکھا ہو تو چل والی اوکھا جو انہوں نے بتا بھی اپنے نہیں نماز پڑھے گا بغیر گزارا کارچ کرن دینا چوتھے دن بتا بھی توڑے تو پہلے گئے آپ پوچھے نہیں نماز اللہ بے شک پتا ہے کہ ابا بھی ہنج لائیے اما بھی ہنج دیئے سارے آدھے خراٹے والے دے ہوتے ہیں 5 بجے کہاں سے سورج چڑھیا ہوتا تھے 12 بجے اٹھ کے پوچھ دے نہیں صبح ہو گئی اب سنیے گا جن گھروں میں یہ بربادیاں ہوتی ہیں میں مثال دے رہا ہوں اللہ معاف کرے اگر آگ لگی ہو تو بچوں کو جگاؤ گے کہ نہیں اور اللہ کے بندو جب زمانہ سو رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ بانٹ رہا ہوتا ہے مخلوق سو رہی ہوتی ہے اس ساری رات جاگن کے بعد ہم سویر فجری بھی سو گئے نہیں
کہوں نہیں نہ سمجھا بھائی کہ اب یہ خیر و برکت کا وقت ہے، یوں ہی ذہن میں رکھو جیسے آگ جلتی ہے اپنی اولاد کو نہیں رہنے دو گے، خدا کی قسم ہے کہ سوتے ہوئے بستر آگ ہیں، ہمت سے اپنی اولاد کو اٹھاؤ، ہمت سے خود اٹھو، اپنی بیوی کو اٹھاؤ، زندگی مختصر ہے، اس کی قدر کرو۔ میں پھر لوٹتا ہوں، جن گھروں میں خیر و برکت ہو، کن گھروں میں ہوتی ہے؟ جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں گناہ ہو وہاں خدا رسول کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہاں چھوٹی سی بات آپ کو کہتا ہوں، بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت سیدنا ذوالنون مصری، بہت سے لوگ آپ کے نام سے واقف ہیں۔ تو آپ ایک علاقے میں گئے، بعض کتابوں میں اس علاقے کا نام اخمیم ہے، آپ اس شہر میں ٹھہرے۔ جب آپ اس شہر میں ٹھہرے تو آپ نے ایک گھر سے مختلف قسم کی آوازیں سنی، اور وہ آوازیں آ رہی تھی ڈھول بجنے کی، غول و غبارہ بڑی بڑی بڑھ گئی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیا تھی عزیز۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ آواز کس چیز کی ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا حضور اتھے بیاہ ہے، آپ کی زبان میں بتا رہا ہوں، اتھے بیاہ ہے، یہ شادی کا گھر ہے، یہاں شادیاں بجائے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، آپ نے ایک طرف اور توجہ فرمائی تو وہاں سے رونے اور پیٹنے اور ماتم کی آواز آنے لگی۔ آپ نے فرمایا بھئی ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ان کا اس گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، اور یہ لوگ سینہ کو بھی کر رہے ہیں، عورتیں باہر کھول رہی ہیں، اور گلی میں آ کے بیٹھ کے نعوذ باللہ اپنے سر میں مٹی ڈال رہے ہیں، گریبان پھاڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری اپنے خادم کو کہنے لگے میرا بستر مجھے پکڑا دے، میرا عصا مجھے پکڑا دے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس شہر میں نہیں رہنا۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں رہنا؟ آپ نے فرمایا پہلا گھر جہاں ڈھول طبلہ ناچ گانا بڑھ کے چل رہے ہیں، ان کو اللہ نے وسیع رزق دیا، انہوں نے اللہ کے وسیع رزق کی بے قدری کر کے شرارت اور نافرمانی کا بازار گرم کیا، اور دوسرے لوگوں کو اللہ نے ابتلا میں مبتلا فرمایا، یعنی آزمائش میں اللہ نے ان کو ڈالا، ان کے گھر تکلیف آئی اور اس تکلیف پہ وہ صبر نہ کر سکے، ان کا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ میں اس شہر میں نہیں رہوں گا کہ جہاں کوئی شخص خوشی میں اپنے رب کو بھول جائے یا غمی میں اپنے اللہ کے قانون کو بھول جائے۔ چلو اٹھو، ہم وہاں چلیں گے جہاں اللہ کے قانون کے مطابق لوگ رہتے ہیں۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ فرمایا اور وہاں سے چل پڑے۔ خادم نے بڑا کھینچا، اس نے کہا حضور اب آپ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا ہم نے سنا ہے فسطاط میں اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں چلیں گے رات گزاریں گے۔ اب آپ سننے میں یہاں میرا موضوع بھی صرف ایک بات ہے، بات اپنی میں آ رہا ہوں دوبارہ۔ اللہ کے بندو، اسی لیے بعض اہل مشاہدہ بزرگ یہ کہتے ہیں اے تسی ویکھدے جی بڑے میلے ٹھیلے لگے نے جناب فلانے مزار دے ہوتے ڈھول پہ بجدے نہیں ہوتے، کنجیاں ڈانس کر دیا نہیں ہوئے کھبے سجے نعوذ باللہ۔ تو ایک صاحب دل بندہ تو اس نے وہاں دیکھا، اس نے کہا جی سرکار آپ کس کو ڈھونڈنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو مزار پہ فاتحہ پڑھنے آئے ہیں۔ کہنے لگا اچھا؟ کہنے لگا یار یہ سچ پوچھو تو صاحب یہ مزار ہے دے وچ کوئی نہیں اس ٹائم۔ انہوں نے کہا جی وہ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگا یار میں 2 راتاں کو تے قیام کیتا ہے، او دور جڑا تانوں درخت نظر آਉਂدا ہے نا، بڑی دور کوئی چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، چونکہ علاقہ ایسے تھا صاف تو وہ بہت بڑا اونچا درخت تھا تو وہاں سے نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا اس درخت کے نیچے میں نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، میں بڑا حیران ہوا کہ اس بیانے میں یہ شخص کون بیٹھا ہے اکیلا؟ میں قریب ہوا، میں نے پوچھا، جب میں نے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں، انہوں نے اپنا وہی نام بتایا جو صاحب مزار کا تھا۔ میں نے پوچھا کہ حضور آپ وہ صاحب مزار ہیں؟ تو فرمانے لگے میں وہی ہوں۔ کہنے لگے کہ میں عقیدت و محبت سے میں نے ان کے ہاتھ مبارک چومے، ان کے قدم مبارک کو بوسہ دیا کہ حضور آپ ادھر کدھر؟ فرمایا ان لوگوں نے ہمیں رہنے نہیں دیا، ہم بہتر ہے جتنی دیر یہ شور شرابہ کریں گے ہم باہر بیٹھ جائیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں میں کیا کہہ، آپ سوچ سکتے ہیں میں نے کیا کہہ دیا؟ آپ سمجھتے ہیں یہ آپ ہمیں لوگ کہتے ہیں، آج ہمیں لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں جگہ یہ ہو رہا فلاں جگہ وہ ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندو جہاں خدا رسول کی نافرمانی ہو وہاں سے برکتیں روٹ جایا کرتی ہیں۔ اپنے گھروں کو جنت بناؤ، آج سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی پکے نمازی بنیں گے اور اپنی اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔